بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ نمبر 17۔ آگے لکھتی ہیں یاسمین مجاہد اپنی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع۔ قرآن میں صدمہ۔ سارے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جذباتی اور نفسیاتی چوٹوں کا ذکر فرماتا ہے جو ہمیں اس زندگی میں پہنچتی ہے، اور ارادہ ان چوٹوں کی شفیابی کے متعلق بھی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ نمبر 7 ہے یہ، اور آیت نمبر 43 ہے۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، جو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ مومنین کے قلوب بھی جذباتی صدمات کے اثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کفار کے ہاتھوں ملنے والی عزت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے قلوب میں سے تیش کو دور کرنے کی بات کرتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور وہ دانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بہت سے صدمات و تکالیف کی بابت بیان کیا جو اس کے رسولوں اور صالحین کو پہنچے۔ یہ صالح بھی انسان تھے اور انسانی جذبات کو محسوس کرتے تھے۔ وہ محبت کرتے اور ناکام رہتے تھے، اور مسترد کر دیے جاتے تھے، اور تکلیف کو محسوس کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثالوں کو ہمیں یہ دکھانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ کیسے اس نے مومنین کو بچایا۔ بظاہر ان کی صورتحال جتنی بھی تاریک دکھائی دیتی تھی، ان کی کہانیوں کا مطالعہ ہمیں قوت اور عزم دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کہانیاں بیان کی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوتی ہے۔ آگے بی بی مریم اور بی بی عائشہ کے بارے میں لکھا ہے۔ بی بی مریم اور بی بی عائشہ، مادر مسیح بی بی مریم اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بی عائشہ دونوں پر بد چلنی کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اللہ نے بی بی مریم کی اذیت کا اظہار قرآن میں ان الفاظ میں کیا: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ سورہ نمبر 19 کی آیت 23 ہے۔
اللہ نے ہمیں ان کی اذیت کی ایک جھلک دکھائی اور ان کی جذباتی حالت، اور وہ اس قدر جسمانی روحانی اذیت میں مبتلا تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ اس نے کیسے انہیں نجات دی۔ اللہ نے انہیں رزق اور راحت اور سکھ وہاں پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یہ آیت نمبر 19 سورت نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 24 سے 25-26 ہے۔ اور بی بی مریم کے لیے رزق فراہم کر کے اور انہیں راحت پہنچا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ایسا دفاع کیا جو وہ خود نہ کر پاتی۔ بالکل ایسا ہی بی بی عائشہ کے معاملے میں ہوا۔ دونوں پر غلط الزام لگایا گیا اور دونوں کا دفاع اور بریت کا فیصلہ خود خدا کے بزرگوں کو برتر نے کیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے بڑے پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی اور نہ آدمی تھا، اور تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو حکم دیا تھا کہ بات مت کرنا۔ بی بی مریم کے اپنے ذرائع ان کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بی بی عائشہ پر بے وفائی کا جھوٹا الزام دھر دیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرے گا، چاہے وہ اس بات کی تردید بھی کر دیں۔ ہمیں ان دنوں بیویوں کی اذیت دکھائی گئی، اور پھر اللہ نے دکھایا کہ کیسے اس نے انہیں نجات دی اور دونوں کو تحفظ فراہم کیا۔ سبحان اللہ۔